جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم مشتاق احمد یوسفی کی ایک مشہور کتاب زرگزشت کے حوالے سے مختصر جائزہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ زرگزشت مصنف مشتاق احمد یوسفی کی تیسری تصنیف ہے۔ اس کا مقدمہ تذکِ یوسفی کے عنوان سے ہے اور اس میں کل 11 ابواب ہیں۔ پہلا باب سبق یہ تھا، پہلا کتاب ربا کا، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر۔ تیسرا کوئی وحشی اور آ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا۔ چوتھا علم دریاؤ، پانچواں پروٹوکول، چھٹا فینسی ڈارلنگ، ساتواں کوئی کلزم کوئی دریا کوئی قطرہ مدد دے، آٹھواں جانا ہمارا کاکٹیل پارٹی میں، نواں ناٹک، 10واں موصوف اور 11واں موصوفہ۔ انتصاب فضل حسین اور مسرت علی صدیقی کا نام ہے۔ یہ کتاب دراصل ایک سوانحی کتاب ہے اور بینکاری اور سودی نظام اس کتاب کا موضوع ہے۔ انہوں نے خشک موضوع میں بھی مبالغہ آرائی کیے بغیر مزاح پیدا کیا ہے اور ان کے اسلوب بیان پر ہمیں رشید احمد صدیقی کا واضح عکس نظر آتا ہے۔ یوسفی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات میں اختصار، بے تکلفی، بے ساختگی، اچھوتے الفاظ کا استعمال، تجنیس اور تضاد جیسی صنعتوں کا استعمال، ہم کافیہ الفاظ کا استعمال اور رعایت لفظی کا خوبصورت استعمال نظر آتا ہے۔ تو چند مثالیں ملاحظہ کیجیے کہ چھوٹے ملکوں کے موسم تو اپنے نہیں ہوتے، ہوائیں اور طوفان بھی دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اور زلزلوں کے مرکز بھی سرحد پار ہوتا ہے۔ ایک اور اقتباس میں کہتے ہیں کہ مرد بھی عاشقی صرف ایک مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ عیاشی اور اس کے بعد بدمعاشی۔ یوسفی نے لفظی مزاح، تکرار اور غلط املا اور الفاظ کے الٹ پھیر سے بھی مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ان کی زبان اس کینچی کی طرح ہے جو چلتی زیادہ ہے اور کاٹتی کم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف تم ہی میری مونس اور غمخوار ہو، یعنی مونس کی جگہ مونس کہا، اور غمخوار ہو۔ تو اس کے علاوہ آگے بات کریں کہ یوسفی اپنے مشہور فنی حرب تحریف کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ مختلف اشعار کا سہارا لیتے ہیں۔ رقص کے معاملے میں انارکلی کی چھوٹی بہن ثریا اور بھی اختصار پسند واقع ہوئی تھی۔ سینہ ہمشیر سے باہر ہے دم ہمشیر کا۔ یوسفی حروف اور ہندسوں سے بھی مزاح پیدا کرتے ہیں۔ مثلاً 2-3 غزلیں ہمیں سنائیں، 25% اشعار وزن سے گرے ہوئے تھے بقیہ تہذیب سے۔ آسمان کی چیل، چوکھٹ کی کیل اور کورٹ کے وکیل سے خدا بچائے، ننگا کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو اس اقتباس میں انہوں نے ہم کافی الفاظ کا بھی استعمال کیا اور مختلف حروف کے استعمال سے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے مزاح پیدا کیا۔ اور یوسفی نے اپنے مضمون علم دریاؤ میں پطرس بخاری کے مضمون مرحوم کی یاد میں جیسا مزاح جو ہے وہ صورت واقعہ کی تکنیک سے پیدا کیا ہے۔ یوسفی کہتے ہیں اور ایک سائیکل کا حلیہ سامنے لاتے ہیں کہ سائیکل کے وہ تمام فاضل پرزے اور آرائش تکلفات جن کا شمار میکان کی عیاشی میں ہو سکتا تھا خود کو سپرد خاک کر چکے تھے، اور دیکھنے میں اب یہ ڈھانچہ سائیکل کا ایکس رے معلوم ہوتا تھا۔ ہینڈل پر نہ جانے کیسے ایک آئینہ لگایا گیا تھا جس کا بظاہر یہ مصرف معلوم ہوتا تھا کہ سوار کو پتہ چلتا رہے کہ پچھلا پہیہ ابھی تک سائیکل میں لگا ہوا ہے یا نہیں۔ درگزشت میں مصنف نے بینک کی ملازمت اور وہاں کام کرنے والے افراد اور ان کے علاقوں کی تہذیب و ثقافت کی بھی عکاسی کی ہے، اس لیے ہم اسے مکمل خود نوشت قرار نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اس وقت نئے وجود میں آنے والے پاکستان کے لوگوں کے مسائل اور ان کی نفسیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ پاکستان تازہ نقشے پر ابھرا تھا اور خط مستقیم کی روشنائی ابھی اچھی طرح خشک نہیں ہوئی تھی۔ بینک میں لکھتے سب انگریزی میں تھے، گفتگو اردو میں، لیکن گالی ہر شخص اپنی مادری زبان میں دیتا تھا۔ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ اس کے علاوہ جناب یوسفی صاحب نے ملازمت اور مدت ملازمت کی باسلیقہ اور بڑی منظم تفصیل بھی بیان کی ہے
کہ یوسفی صاحب خود تو سود کی وجہ سے بینک کی ملازمت کو غیر شرعی تصور کرتے ہیں، اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ غالب نے خود کو اس بنا پر آدھا مسلمان کہا تھا کہ شراب پیتا ہوں، سود نہیں کھاتا۔ فقیر سود کھاتا ہے، حرام شے نہیں پیتا کہ وہ وسیلہ معاش نہیں ہے۔ بینک ملازمت کے لیے انٹرویو کے دوران وہ اپنی شخصیت کے حوالے سے بڑی مضحکہ خیز گفتگو کرتے ہیں، اور دراصل اس گفتگو میں وہ اس وقت کے معاشرے کی بے بسی، ذبحالی اور کمزوری کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انٹرویو لینے والے نے جب ان سے پوچھا تو اس وقت کا منظر ملاحظہ کیجئے کہ اس نے ہماری درخواست میں سن پیدائش دیکھ کر اندوہگیں لہجے میں کہا کہ بائی دی وے، جس سال تم پیدا ہوئے اسی سال میرے باپ کا انتقال ہوا، بڑا منحوس سال تھا وہ۔ ایک اور سوال پوچھا تو یوسفی کے الفاظ میں استفسار فرمایا، کنوارے ہو؟ نو سر۔ کتنی بیویاں ہیں؟ اس نے سوال کر کے دونوں ہونٹ بھینچ لیے۔ ایک۔ مجھے تو 4 پر بھی اعتراض نہیں، لیکن 4 بیویوں میں قباحت یہ ہے کہ 4 دفعہ طلاق دینی پڑتی ہے۔ یوسفی نے کردار نگاری بھی کی ہے، اور ہر کردار کی شخصیت، لباس، نشست و برخاست اور پیشہ وغیرہ بھی واضح کیا ہے۔ یعصوب الحسن غوری جو ہے وہ شکی مزاج وہمی کردار ہے، اور ڈیسوزا نفسیاتی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ایک کردار ہے۔ عبد الرحمن کالب جو کہ دلچسپ کردار ہے، اور یہ شیخی اور ڈینگے مارتا ہے، اور غلط تلفظ اس کی پہچان ہے۔ غالباً اس نے مرزا غالب کے جو تخلص ہے غالب، اس کو بگاڑ کے کالب بنایا، اور اس کے اشعار بھی بیان سناتا ہے۔ کنجو جو ہے وہ عیار، دھوکے باز، فراڈ اور چرب زبان ایک کردار ہے، جو کہ اپنے آپ کو تصوف کے لبادے میں اوڑھ کے لوگوں کی نظر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب چاچا فضل دین سادہ غریب، حرص و حوث سے پاک، اچھی اقدار کا مالک ایک کردار ہے، اور خان سیف الملوک اپنے انداز بیان کی وجہ سے بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے علاوہ جرمن لیڈی کی تعیش پسندی، بلا میں نوشی، جنسی بے راروی سے بھی قاری بڑا لطف اٹھاتا ہے۔ اور کتاب کا سب سے یادگار اور جاندار کردار جو ہے وہ بینک مینیجر اینڈرسن کا ہے، جو کہ بلا کا میں نوش بھی ہے، اور اس کا حلیہ یوسفی صاحب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سر بیضوی اور ویسا ہی صاف جیسا اور چکنا، جس پر پنکھے کا عکس اتنا صاف تھا کہ اس کے بلیڈ گنے جا سکتے تھے۔ بھرے بھرے چہرے پر سیاہ فریم کی اینک، کچھ پڑھنا یا پاس کی چیز دیکھنی ہوتی تو ماتھے پر چڑھا کر اس کے نیچے سے دیکھتا تھا۔ آنکھیں ہلکی نیلی جو یقیناً کبھی روشن رہی ہوں گی، ناک ستواں نہ ترچھی ترچائی، نچلا ہونٹ تحکمانہ انداز سے ذرا آگے نکلا ہوا، بائیں ابرو بے ایمان دکاندار کے ترازو کی طرح اوپر چڑھی ہوئی۔ ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی سہمائی رسالہ فکر و نظر مشتاق احمد یوسفی نمبر میں لکھتے ہوئے اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر زرگزشت کو ایک مکمل خود نوشت و بلا تعمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں معلوم ہوتی کہ مزاح کے پردے میں یہ اس دور کی معاشرتی، تہذیبی اور سماجی خود نوشت ضرور ہے۔ اگر زندگی کو ایک ڈرامے کے طور پر تصور کر لیں تو زرگزشت واقعی ایک دلچسپ ڈرامہ ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔